السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں۔ روحانی سوالات کے سلسلہ میں آج جو ہمارے پاس سوال ہے وہ خواتین کی مخصوص بیماریوں میں سے ایک بیماری کے حوالے سے کیا گیا ہے، اور یہ ایک جگہ سے نہیں بلکہ 4-5 لوگوں نے اس سوال کو دہرایا ہے کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا خواتین کی یہ مخصوص بیماری، جس کا ذکر میں ابھی سوال کا آپ کے سامنے کروں گا، کہ کیا یہ جناتی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے، اور اگر یہ جناتی بیماری ہے تو اس کا علاج کیا ہے، اور اگر یہ جسمانی بیماری ہے تو کیا اس کا رقیہ کے ذریعے سے، دم کے ذریعے سے علاج ممکن ہے یا نہیں۔ تو اس بیماری یا اس سوال کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ جو سوال کیا گیا، جس بیماری کے بارے میں پوچھا گیا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی خاتون، ایسی خواتین جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا خاص جو پیریڈ ہوتا ہے، جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان کے گزرنے کے بعد بھی ان کو ماہواری کا مسئلہ یعنی بلیڈنگ وغیرہ رہنا، کیا یہ ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے حیض کے دن گزرنے کے بعد بھی وہ معاملہ رہنا، کیا یہ جناتی بیماری ہے یا ان کے جسمانی کسی عارضہ کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے کہ پیریڈ کے دنوں کے اندر کوئی بیماری ہونا، اس میں پین وغیرہ ہونا، درد کا احساس ہونا، یہ بیماری ایک الگ ہے، جبکہ ان کا وہ پیریڈ گزر جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ یہ خون کا جاری رہنا، بلیڈنگ ہوتے رہنا، یہ ایک الگ بیماری ہے۔ اس کو شرعی طور پر استحاضہ کا نام دیا گیا ہے، کہ اس کو استحاضہ کہتے ہیں، کہ خاص دن گزرنے کے بعد بھی خون کا جاری رہنا۔ اب اس میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جسمانی مسئلہ ہے، ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، یہ میڈیکلی ہے، بالکل ہر ایک کو یہی کہہ دینا کہ یہ ہے ہی اس وجہ سے ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر یہ کہا جائے کہ یہ بالکل شیطانی بیماری ہے تو یہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ یعنی نہ تو یہ خالصتاً ایک جناتی بیماری ہے، اور نہ ہی خالصتاً یعنی ہر ایک کو ضروری نہیں کہ یہ میڈیکل کا ایشو ہو، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ 80% تک جو معاملات ہیں خواتین کے، کہ ان کے مخصوص ایام گزرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ بلیڈنگ ہوتے رہنا، ان کو یہ 80% تک جناتی بیماریوں میں ہی آتا ہے۔ اس میں ایک چیز کہ ہمارے جو راکی حضرات ہیں وہ بھی یعنی دم کرنے والے جو ہیں، بعض دفعہ وہ بھی خطا کھا جاتے ہیں، اور بعض دفعہ جو مریض ہیں وہ بھی صرف میڈیکل کے لحاظ سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا جسمانی علاج کیا جائے، ٹریٹمنٹ ایسا ہو کہ جو ڈاکٹر نے بتایا ہے فلاں ٹیبلٹ لے لیں، فلاں چیز کھا لیں، فلاں چیز کریں۔ تو دونوں طرف سے ہی معاملہ ایسا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہے یہ ایشو ہے، ہماری رپورٹس کے اندر یہ بات آ رہی ہے، جو سامنے آپ کو ظاہر ہو رہی ہے، تم اس کا کیسے انکار کر سکتی ہو، یعنی عورت کو کہتے ہیں۔ اور جو راکی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں حدیث موجود ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ شیطانی ہے۔ اگرچہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کی ہی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ 80% تک یہ معاملات عورتوں کے روحانی طور پر ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ میڈیکل کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو عورتوں کے بعض کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی جسمانی عارضے ایسے ہیں، یا ان کی غذا کی چینجنگ کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے بھی کہہ لیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملات جسمانی طور پر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو حدیث ہے اس پر غور کریں۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے۔ 2 صحابیات کے الگ الگ واقعات ہیں۔ یہاں پر جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں وہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئی، میں نے جا کے اپنا معاملہ رکھا کہ اللہ کے رسول، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میرے جب مخصوص ایام گزر جاتے ہیں تو میں پاک نہیں ہوتی، مجھے وہ حیض کی طرح سے خون جاری رہتا ہے، میں پاک نہیں ہو پاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ دیکھو، انما ذالک عرق، یہ ایک رگ ہے جو پھوٹتی ہے، ولیس بالحیضۃ، یہ حیض نہیں ہے۔ آپ اس کو صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں ولیس بالحیضۃ، یہ حیض نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا ایک کچوکا لگانا ہوتا ہے، تنگ کرنا ہوتا ہے، کہ جو وہ عورت کے مخصوص جگہ پہ اس کو چھیڑتا ہے، اور اس شیطان کے اس حملے کی وجہ سے، اس کے چھیڑنے
کی وجہ سے رگ پھوٹتی ہے، جس کی وجہ سے خون جاری ہوتا ہے۔ تو مخصوص ایام کے بعد، ان ایام گزرنے کے بعد وہ بلیڈنگ ہونا، یہ استحاضہ کی بیماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت یہ بات ہمیں واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ شیطانی بیماری ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم 80% کیوں کہتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ روحانی طور پر نہیں، جسمانی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں اب ایک ماہر جو معالج ہے وہ فرق کر سکتا ہے کہ میرے پاس آنے والا جو مریض ہے وہ روحانی ہے یا جسمانی ہے۔ اگر کوئی ایسا راکی، کوئی ایسا دم کرنے والا جس کو طب پر بھی عبور ہو یا کم از کم ابتدائی چیزیں ہی پتہ ہوں، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جسمانی بیماری ہے یا روحانی ہے، پھر وہ اس میں فرق کرتا ہے۔ دم کرنے سے بھی بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی ایسی مریضہ، ایسی خاتون بیٹھی ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے، آپ ان کے خواب بھی ان کو پوچھیں، ان کے خواب بھی اگر اس طرح سے ملتے جلتے ہوں جو روحانی مریضوں کے ہوتے ہیں، پھر ان کو دم کریں اور دم کے دوران بھی ان کی کنڈیشن دیکھیں، ان کو کوئی سر میں درد، کوئی کمر میں درد، کندھے میں درد، یا یوٹرس میں پین ہونے لگنا، یا قے کا احساس ہونا، اس طرح ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ یہ مریضہ جس کو استحاضہ کا مسئلہ ہے یہ اس کا 100% روحانی ہے۔ اور اگر اس کے خواب بھی ویسے نہیں ہیں، دیگر علامات بھی کچھ نہیں ہیں، دم کرنے سے بھی اس کو کچھ نہیں ہو رہا، اور ظاہری طور پہ رپورٹس کے اندر بھی بیماری آ رہی ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس کو میڈیکل ایشو ہے، اس کو وہ علاج کرنا چاہیے۔ اب اگر کسی خاتون کے ساتھ یہ روحانی مسئلہ ہو تو بھی یہ علاج کیا جا سکتا ہے جو میں بتانے لگا ہوں، اور اگر اس کے ساتھ جسمانی ہی مسئلہ ہو تب بھی وہ یہ علاج کر سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کا علاج ہے۔ تو اب میں نے فرق بھی بتا دیا آپ کو کہ کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ روحانی ہے یا جسمانی۔ اگر کسی راکی کو نہیں پتہ ہوگا کہ طب کے لحاظ سے کیا ہے تو وہ فٹافٹ کہے گا کہ یہ تمہارا یہ مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لہذا تمہیں یہ مسئلہ ہے۔ تو ایسا یہ ہے کہ فرق کیا جا سکتا ہے، جو میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں ان کے ساتھ۔ اب علاج کیا ہے؟ دونوں ہی مریض جو جسمانی طور پر ہوں یا روحانی، دونوں ہی اپنا علاج کر سکتے ہیں جو میں بتانے لگا ہوں۔ پہلے نمبر پہ ایسی خاتون جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، اس کے جب حیض کے دن گزر جائیں، یعنی جو اس کے ریئل ہیں، جو اصل دن ہیں اس کے، وہ گزر جائیں، تو اس کے بعد وہ ایک روئی لے، کاٹن لے، تو اس کے اوپر کوئی مسک لگا لے، کوئی خوشبو لگائے، اچھی سی مسک ابیض لے لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ عطر جن سے ملتے ہیں ان سے یہ مل جائے گا، مسک ابیض، ٹھیک ہے، وہ لیں، ایک روئی پہ، کاٹن پہ لگا لیں، تو وہ اپنی مخصوص جگہ پہ رکھ لیں کچھ گھنٹوں کے لیے، یا 1-2 دن کے لیے بھی رکھ سکتی ہیں، ان کو استعمال کے وقت مطلب نکال لیں، پھر رکھ لیں، یہ خواتین کو اپنا حساب معلوم ہے۔ پھر اسی طرح وہ حیض کے دن گزرنے کے بعد وہ خاتون جو ہیں وہ جو غسل کریں گی طہر کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تو وہ غسل جب کریں تو اس کے کرنے سے پہلے وہ اس کے اندر بیری کے 7 یا 14 پتے تھوڑے سے کٹ لگا کے ملا لیں، تھوڑی دیر پانی کے اندر رہنے دیں، ان کا اثر نکلنے دیں، پھر وہ اپنے جسم پہ پانی ڈالیں، اس کے ساتھ غسل کریں۔ یہ حدیث میں اس کے اشارے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عطر کا استعمال کرنا، غسل کرنا پہلے، پھر بعد میں آپ کاٹن کو، روئی کو وہ لگا کے، تو آپ میں نے جیسے بتایا مخصوص حصے پہ رکھ لیں کچھ عرصے کے لیے، 1-2 دن کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے رکھ لیں۔ پھر اسی طرح تیسرا جو کرنے والا کام ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ ایسی خاتون جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو وہ حجامہ کروائیں، 1 مہینے کے وقفے کے بعد 3 مرتبہ اپنے مخصوص حصے پہ، وہ جس خاتون کے پاس حجامہ کروانے کے لیے جائیں گے اس کو بتائیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تو میرے پوائنٹ اس حساب سے لگائیں، تو وہ ان کو وہ حجامہ کر دیں گی۔ تو 1 مہینے کے بعد 3 مرتبہ وہ حجامہ کروائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بہتر ہے۔ چوتھا اور آخری علاج میں جو ان کے لیے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ تعوذ کی دعائیں، کیونکہ اگر اس میں شیطانی، تو دیکھیں کہ شیطان کا یہ کام ہے، شیطان کا تنگ کرنا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں وہ خاتون تعوذ کی دعائیں زیادہ پڑھیں گی۔ ویسے وہ اپنی نمازیں اور اپنے صبح و شام کے اذکار، اچھا میں یہ بتا دوں اکثر عورتوں کو نہیں پتہ ہوتا، جو حیض کے اصل دن ہیں وہ گزر جائیں، اس کے بعد بھی استحاضہ کے جو دن ہیں جن میں بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، تو وہ ہر دفعہ نماز کے لیے وضو کریں گی، لیکن وہ نماز پڑھیں گی، نماز چھوڑ نہیں دیں گی۔ اکثر عورتیں اس بیماری میں نماز چھوڑ دیتی ہیں، جبکہ نماز انہوں نے حیض کے دن گزرنے کے بعد پڑھنی ہی ہے۔ تو چوتھی چیز میں بتا رہا تھا کہ نماز اور صبح شام کے اذکار کریں۔ اس کے علاوہ یہ دم کرنے میں
کیونکہ یہ ایک بیماری ہے تو سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، آیات شفا جو قرآن مجید میں 6 آیتیں ہیں 3 مرتبہ ان کو پڑھیں، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی 7 دفعہ پڑھیں، اور یہ دعا جو بیماری کی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، اپنے آپ کو دم کرتے ہوئے یہ 7 مرتبہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، درود ابراہیمی 3 مرتبہ اور یہ والی دعا، پھر اس کے بعد تعوذ کی دعاؤں میں سے یہ دعا پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین، یہ والی دعا 7 مرتبہ، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ 7 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ فلق ناس 7 دفعہ، یہ 5-6 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ پڑھیں، پڑھتے وقت پانی اور شہد اپنے پاس رکھیں، اور بہت زیادہ میں بتا دوں کہ ادویات استعمال کرنے سے گریز کریں، ڈاکٹر بھی اگر آپ کوئی ایک ہی رکھیں اس سے ہی جو نارمل آپ کو کوئی دوائی دے دے تو ٹھیک ہے، کوشش کریں غذا کے ذریعے سے اگر اس کا علاج ہو سکے تو وہ سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کسی ماہر طبیب کو دکھا لیں، کسی نباز کو دکھا لیں، نبض چیک کر کے آپ کے مزاج کو دیکھ کے آپ کو کوئی غذا بتا دے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ بازاری چیزیں، کولڈ ڈرنکس، چائے، چاول اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ چٹخارے والی، تیز مسالے والی، ان چیزوں سے بھی گریز کریں، ساتھ غذا پہ بھی فوکس کریں۔ تو آپ یہ جو پڑھائی بتائی ہے یہ آپ 11 دن تک کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، شہد بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے جو پڑھائی دی ہے یہ جسمانی ہو یا روحانی دونوں طرح سے انشاءاللہ فائدہ دیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہوں۔